السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی حضرت آپ سے ایک سوال عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، اذان کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اور سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی، اس کے بارے میں آپ بیان فرما دیں۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ابھی ناظرین آپ نے سوال سنا کہ اذان کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اور سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی۔ آپ اس کا جواب سنیں، آپ ہماری کلپ سے بنے رہیں۔ اذان کی شروعات نفس اذان جو اصل اذان ہے، تو اصل اذان کی ابتدا، نفس اذان کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہند کی سرزمین پر اترے تو تنہائی کی وجہ سے آپ کو وحشت محسوس ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ جو اذان ہم پڑھتے ہیں یہ کلمات مکمل حضرت جبریل علیہ السلام کو سنائے، تو اس اذان کے سننے سے آپ کی وحشت دور ہوئی۔ یہ تو ہوئی نفس اذان، یعنی اصل اذان کی ابتدا کب سے ہوئی۔ لیکن جو نماز کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے اسلام میں، جو اذان کی شروعات ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے ہوئی؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کب ہوئی، تو یہ مدینہ منورہ سے ہوئی۔ جب سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اذان کی ابتدا مدینہ سے ہوئی۔ اور کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو چونکہ علی الاعلان نماز پڑھا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اب جماعت کے وقت کو متعین کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں اب جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور سب لوگ جماعت میں شرکت کر لیں۔ اس وقت تک یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز دیتے ہوئے جاتے تھے، الصلاۃ جامعہ، کبھی کہتے تھے الصلاۃ، کبھی کہتے جماعت جماعت، اس طرح سے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے سب کو معلوم ہو جائے کہ ہاں جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ سرکار آگ کو بلند کر دیا جائے، تب کہا کہ آگ یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے اس وقت تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو ناقوس جو کہ عیسائی بجاتے تھے، تو کہا کہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ بغل بجایا جائے، کہا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آخرکار ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، اور ابھی صحابہ بھی کسی فیصلے پر تمام صحابہ کی رائے کا اتفاق ابھی نہیں ہوا تھا کہ سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم، آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے زمین کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، جس کو عیسائی بجاتے تھے، ناقوس ہے۔ ادھر آپ کے ذہن میں تو تھا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، تو آپ کہنے لگے اس شخص سے کہ یہ ناقوس آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو بیچتے ہو؟ کہا آپ اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ کہا میں اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا کروں گا۔ تب اس شخص نے کہا اے عبداللہ ابن زید، اس سے اچھے کلمات میں آپ کو نہ سکھا دوں کہ آپ ان کلمات کو پڑھا کرنا اور لوگ ان کلمات کو سن کر جماعت کے لیے اکٹھا ہو جایا کریں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ٹھیک ہے، آپ سکھائیے۔ اب وہ شخص آپ کو وہ کلمات سکھاتے ہیں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہی یہ جو اذان پڑھی جاتی ہے اذان کے کلمات تھے۔ اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک مکمل اذان کو خواب میں حضرت عبداللہ ابن زید کو ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ سکھا دیے گئے، اور پھر کچھ دیر بعد آپ کو اقامت کا طریقہ، یعنی تکبیر جو پڑھی جاتی اقامت کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زیاد فوراً اپنے خواب سے بیدار ہوئے،
اور سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے اور یہ کلمات اس خواب میں آنے والے شخص نے مجھے سکھائے ہیں۔ جب وہ کلمات سرکار کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن زید نے سنائے تو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حق کلمات ہیں، اور کہا اے عبداللہ ابن زید، بلال، حضرت بلال کی آواز بلند ہے، یہ سب کلمات بلال کو سکھا دیے جائیں۔ اب وہ سارے کلمات حضرت بلال کو سکھائے گئے، یعنی وہ اذان مکمل حضرت بلال کو سکھا دی گئی، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کو سیکھنے کے بعد جب پڑھنا شروع کیا، یعنی اذان کو پڑھنا شروع کیا، وہ آواز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو روایت میں آتا ہے آپ چادر کے بل گھسٹتے ہوئے دوڑے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کلمات جو بلال پڑھ رہے ہیں یہی کلمات مجھے بھی خواب میں سکھائے گئے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ، کہ ہاں یعنی اللہ کا شکر ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہی کلمات کو رائج فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کلمات کے لیے وحی بھی نازل ہوئی۔ تو وہ جی یہ جو اذان پڑھتے ہیں تو یہ اذان کے جو سبب بنا پڑھنے کا وہ کلمات خواب کے ذریعے سکھائے گئے، لیکن خواب کے ذریعے سکھانے کی دلیل نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی حق ہیں اور انہی کلمات کو اب پڑھا جائے۔ دوسرا سوال کا آخری جز آپ کا یہ تھا کہ سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ تو یہ جو نماز کے لیے اذان کی شروعات ہوئی، یہ جو اسلام میں نماز اذان پڑھی گئی، تو سب سے پہلے اذان پڑھنے والی ذات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حالانکہ نفس اذان کو تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر اترے تھے تو سب سے پہلے اذان اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سنائی تھی، لیکن نماز کے لیے جو اذان کی شروعات ہوئی ہے، جو اسلام میں اذان ہے، اس کو سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سنا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ بھی ہمارے اس مسئلے کو سنیں اور دوسرے کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔